نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له او كما قال علیہ السلام۔ واجب الاحترام دوستو، وقت تو صرف 2 منٹ ہے میرے پاس، اس میں صرف دعائی ہو سکتی ہے، صرف قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتا ہوں۔ شاعر کا اپنا ایک ذہن ہے، وہ دنیا میں جب کسی انسان کو آتے اور جاتے دیکھا تو اس نے اپنے جذبات کو الفاظ کا رنگ دیا۔ کہتا ہے کسی کا قلعہ نگینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا پیمانہ لبے جام ہوتا ہے، عجب جگہ ہے یہ دنیا کے شام و سحر، کسی کا کوچ اور کسی کا مقام ہوتا ہے۔ انسان کے جسم سے انسان کو محبت ہوتی ہے، باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے۔ تو کہتا ہے انسان کا جسم ہے کیا جس پہ شیدا ہے سارا جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، گارا بنایا خون سے اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جس سما کر ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ اللہ نے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا ہے، روح اور جسم سے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ جس دن روح کو علیحدہ کر دیا جائے گا تو ایک طرف میت ہوگی اور دوسری طرف روح ہوگی، ایک طرف لاش ہوگی اور دوسری طرف روح ہوگی، ایک طرف باڈی اور کھوکھا ہوگا اور دوسری طرف روح ہوگی۔ اسی طریقے سے روح آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہے اور جسم مٹی کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، مٹی ہی کے اندر لوٹا دیں گے اور مٹی ہی سے نکال کے کھڑا کریں گے۔ اسی چیز کو جب صوفی بزرگ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو فرمایا ویک فریدا مٹی کھلی مٹی اتے مٹی ڈلی، ہاں ویک فریدا مٹی کھلی مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے انت مٹی دا مٹی ہوئے، نہ کر بندیا میری میری یہ دنیا تیری دینا میری، 4 دن نہ بھیلا دنیا پھر مٹی دی ڈھیری۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ایک آیت قرآن کریم کی ایسی فرمائی، ویسے تو ساری آیت ایسی ہے کہ اللہ نے سمندر کو کوزے میں بند کیا۔ یہاں پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر نفس اس بات پر غور کرے کہ اس نے آنے والی کل یعنی موت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اس لیے ڈرو کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، تم کیا کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، کیا بول رہے ہو، کیا سن رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ تم نے ایک بول بولا، ایک عمل کیا، وہ بول ہوا میں تحلیل ہو گیا، عمل ختم ہو گیا، نہیں نہیں، تمہارا بول بھی باقی ہے اور تمہارا عمل بھی باقی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس انسان نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اس کا بھی اجر پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیا اس کی بھی سزا اس کو ملے گی۔ اس لیے پھر رب فرما رہا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، میں تمہارے ہر عمل سے باخبر ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ دوسرے لفظ میں یوں کہہ لیں کہ میرے پاس تمہاری زندگی کی ویڈیو کیسٹ تیار ہو رہی ہے اور اس کے اندر تمہارا ہر عمل محفوظ کیا جا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ ویڈیو کیسٹ تمہارے حوالے کر دی جائے گی اور ساری انسانیت کے سامنے تمہاری یہ ویڈیو کیسٹ چلا دی جائے گی، جس میں پتہ چلے گا کہ تم کیا کرتے تھے، تنہائیوں میں کیا کرتے تھے، کیا بولتے تھے، یعنی تمہاری کیا سوچ ہوتی تھی، یہ ساری کی ساری اس ویڈیو کیسٹ کے اندر سیو ہو جائے گی۔ میرے دوستو، ہم اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے آئے ہیں اور آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ میرے دوستو، مرزا غالب اپنے باپ کی قبر پہ گئے اور جا کے دیکھا
کچھ پڑھا، علاقے کے ایک رئیس نواب تھا، اس کے قبر پہ بھی گئے، وہاں پہ دیکھا تو قبر کی ایک سائڈ گری ہوئی تھی، اس نے اندر چھانک کے جو دیکھا اسے سوائے دھول مٹی کے کچھ نہ نظر آیا، اور اس نے پھر اپنے جذبات کو الفاظ کا رنگ دیا کہ بڑے لوگ دیکھے کہ جن کا معطر بدن تھا مزین چلن تھا، لوگ ان کی ٹورے دیکھتے تھے، حضرت صاحب اور شاہ صاحب اور ملک صاحب اور جام صاحب اور چودھری صاحب اور ایم پی ایم این اے ڈی سی صاحب اور فلانے صاحب بڑے لوگ دیکھے کہ جن کا معطر بدن تھا مزین چلن تھا، بعد ان کے مرنے کے قبر میں جھانک کے جو دیکھا اس میں بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے اور فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی جو اچھے اعمال کرو گے موت کے وقت خوشیوں کا سامان ہوگا، اور اگر برے اعمال کیے تو موت کے وقت بہت پریشانی ہوگی۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا الکیس من دان نفسہ والعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے ناجائز نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، یہ شخص عقل مند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت جو ہے یہ پل کا کام دیتی ہے، حبیب کو حبیب سے ملانے کے لیے موت کا پل کراس کیا، رب تعالیٰ سے ملاقات کا موقع آ گیا، زندگی میں نمازیں پڑھتا تھا، گرمی سردی کی نمازیں پڑھتا تھا، گرمی سردی کے روزے رکھا کرتا تھا، رب تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ماحول اور معاشرے کے اندر اپنی آنکھ کو جھکا لیتا تھا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، محفل میں بیٹھ کر اپنی زبان پر کنٹرول کرتا تھا، غیبت سے پرہیز کرتا تھا، جھوٹ سے پرہیز کرتا تھا، بے ایمانی سے پرہیز کرتا تھا، سود سے پرہیز کرتا تھا، ظلم کی کمائی سے پرہیز کرتا تھا، مسلمان کی آبرو ریزی سے اپنی حفاظت کیا کرتا تھا۔ اب رب تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی، اب رب تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اوپر جو اجر و انعام ملنا تھا اس اجر و انعام کے لینے کا وقت آ گیا۔ اس لیے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت جو ہے یہ پل کا کام دیتی ہے حبیب کو حبیب سے ملانے کے لیے۔ دوسری بات میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ میں اور آپ جو یہ نیکیاں کرتے ہیں، یہ نیکیاں آخرت کے سکہ کرنسی نوٹ ہے، ہمیں اس سکہ کرنسی کی حفاظت کرنی ہے، اور قبر میں جب ہم جائیں گے تو وہ پوچھیں گے کیا لے کر آئے ہو، ہم وہاں پہ کہیں گے جناب یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں، یہ تلاوتیں، یہ درود پاک، یہ استغفار، یہ غریبوں کے ساتھ ہمدردیاں، یہ لے کر آئے ہیں۔ وہ کہیں گے یہ دیکھو جنت کے محلات تمہارے لیے، یہاں کے باغات تمہارے لیے، رب تعالیٰ کی رضا کی جگہ تمہارے لیے، رب تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ تمہارا اجتماع ہوگا، قیامت تک ان کے ساتھ رہو۔ اور اگر نیکیاں نہ ہوئی تو کہیں گے چلو فرعون کے ساتھ، چلو شداد کے ساتھ، چلو ابی بن خلف کے ساتھ، چلو ابو جہل کے ساتھ، تم نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، پیارے نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو چھوڑا ہے، چلو گرفتاری تمہاری پڑ گئی تم ادھر چلو۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ حضرات کو، مثال سے بات جلدی سمجھ جائے گی، اس لیے کہ یہ جو چاول تقسیم ہو رہے ہیں اس وقت تک چاول بھی تقسیم ہو جائیں گے، ورنہ میں ابھی تک دعا کروا دیتا۔ چلو اس دوران چاول تقسیم ہو رہے ہیں تو میں چند باتیں ہی کر لوں ورنہ شور شرابہ بڑھ جائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، کسی شخص کو اس کی گھر والی مہینے کے سامان کی لسٹ پکڑاتی ہے کہ جناب بھائی صاحب لے جائیں سامان بازار سے لے کر آئیں، چاول بھی ہے، چینی بھی ہے، چائے کی پتی بھی ہے، اور سودا سلف پورے مہینے کہا یہ پکڑے سامان بازار سے لے کر آئیں۔ بھائی صاحب نے ایک تھیلا اٹھایا اور بازار میں گئے اور چینی لے کر اس کے اندر ڈالی، وہ تھیلا نیچے پھٹا ہوا تھا، چینی نیچے گر گئی۔ بھائی صاحب کو پتا چل گیا کہ یہ تھیلا پھٹا ہوا ہے، چینی نیچے گر گئی ہے۔ بھائی صاحب کی ذمہ داری تھی کہ اس تھیلے کے پھٹے ہوئے کو سی لیتے یا نیچے سے باندھ لیتے، انہوں نے ذمہ داری پوری نہ کی، چاول لے کے ڈالے وہ بھی نیچے، چائے کی پتی لے کے ڈالی وہ بھی نیچے، اور اسی طریقے سے جو چیزیں لے کے ڈالتے رہے وہ اس کے اندر نیچے گرتی نہیں۔ حاجی صاحب لاپرواہی کرتے رہے، اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کیا۔ جب یہ خالی تھیلا اسی طریقے سے گھر والی کو لے جا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ مہینے کا سامان خریدا ہے میں نے، وہ کہتے ہیں لے کر کے آئے ہو، کہتے نہیں میں نے خریدا ہے، کہتے خریدے بازار میں پھینک کر آ گئے، تمہارا جانا بازار میں بیکار، تم نے پیسے برباد کیے، اپنا وقت برباد کیا، پیسے برباد کی، چیزیں ضائع کر کے آ گئے۔ سیم اسی طریقے سے میرے دوستو، میرے اور آپ کی نامہ اعمال کا تھیلا ہے، ہماری نمازیں
تھیلے میں، تلاوتیں تھیلے میں، ذکر اذکار تھیلے میں، درود استغفار تھیلے کے اندر، اچھے بول، اچھے اخلاق تھیلے کے اندر، ساری نیکی تھیلے کے اندر، لیکن تھیلے کے نیچے رب تعالیٰ کی نافرمانیوں کے سراغ کھلے ہوئے ہیں۔ غلط دیکھنے کے سراغ تو عام کھلے ہوئے، غلط بولنے کے سراغ بھی عام کھلے، سارا دن موبائل پہ جھوٹ چل رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت، ہم پہ لعنت پڑ رہی ہوتی ہے۔ وہ نامہ اعمال کے تھیلے میں سوراخ ہوتا ہے، اس میں سے نیکی نیچے گر رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، اور یہ پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غیبت کر رہا ہوں، میں طعن تشنیع والی بات کر رہا ہوں، میں دل آزاری والی بات کر رہا ہوں، پتہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے غلط اعمال کے سراغ، غلط بول کے سراغ، غلط سننے کے سراغ، غلط سوچنے کے سراغ، یہ سارے نامہ اعمال کے تھیلے میں سراغ ہی سراغ کھلے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے نیکی ڈالی وہ اس کے اندر محفوظ ہے۔ نہیں، جب نافرمانی کی تو وہ سراغ سے نیکیاں زائل ہو گئی۔ اسی حال میں اگر موت آ گئی اور ہم قبر میں گئے تو قبر میں فرشتے پوچھیں کہ کیا لے کر آئے ہو؟ ہم کہیں گے کر کے آئے ہیں، وہ کہیں گے نہیں، لے کر کے آئے ہو۔ یہاں پر تو جو نیکی لائے گا اس کو جو انعام ملے گا، جو کر کے آیا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے وہ گھر والی کہتی ہے کہ تمہارا بازار جانا بیکار، پیسے برباد، وقت برباد، فرشتے بھی کہیں گے تمہارا دنیا میں رہنا بیکار، تمہارے اعمال برباد، تم یہاں پہ برباد ہو گئے۔ اس لیے میرے دوستو، آج سے سب اس بات کا مصمم ارادہ کریں کہ اپنے نامہ اعمال کے تھیلے میں جو نیچے نافرمانیوں کے سوراخ ہم نے کھول رکھے ہیں، ان سوراخوں کو بند کریں اور ان نیکیوں کو محفوظ کر کے قبر تک ساتھ لے جائیں، پھر مزے ہی مزے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ ایسے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے نامہ اعمال کے تھیلے میں جو نافرمانیوں کے سوراخ ہم نے کھولے ہوئے ہیں، ان سوراخوں کو بند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اعضاء و جوارح پر کنٹرول کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، ہم لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں پڑھ کے بخشیں گے۔ جب آپ خود بھی اپنے لیے پڑھتے تو لوگوں کو کیا ضرورت ہے آپ کو پڑھ کے بخشنے کی؟ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک تسبیح 30ویں کلمے کی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، ایک استغفار کی پڑھیں۔ اس طریقے سے اپنی آخرت کی تیاری جاری رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، دنیا کے کونے میں کہیں بھی کوئی شخص بستا ہے مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، اس کی ہر خوشی اور غمی ہماری ہر خوشی اور غمی ہے۔ جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے فلسطین کے مسلمان یہودیوں کے ہاتھوں زخمی ہو رہے ہیں، ان کی لاشوں کو بمبوں سے اڑایا جا رہا ہے، ان کے ہسپتالوں کو اڑایا جا رہا ہے، ان کے والدین ملبے میں دبے ہوئے ہیں، اولادیں باہر کھڑی ہوئی چیخ رہی ہیں، اولادیں دبی ہوئی ہیں، والدین باہر کھڑے ہوئے چیخ رہے ہیں، دوا علاج کے لیے پیسے نہیں، بجلی بند کی ہوئی ہے کم وقتوں نے، جنریٹر میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے، دنیا کی ساری چیزیں حکم پانی ان کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے، کوئی چیز نہ اس میں سے نکل سکتی ہے نہ کوئی وہاں سے آ سکتے ہیں۔ اتنی ضرور رعایت کی جاتی ہے کہ اگر کوئی امریکی فلسطین کی حد سے نکلنا چاہے اس کے لیے بارڈر کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر حالات کا ستائے ہوا فلسطینی باہر نکلنا چاہے تو اس کو مرنے کے لیے وہاں پر چھوڑا ہوا ہے اور نہیں نکلنے دیا جاتا۔ ہم اس درد میں غم میں ان کے برابر کے شریک ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم وہاں پر پہنچتے اور جا کے ان کا ساتھ دیتے، لیکن ہم مجبور ہیں۔ جنگوں کے لیے ہم نے اپنی فوج پالی ہوئی ہے، یہ فوج کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ جا کر ان کی حمایت کے اندر لڑے، جو کچھ کرے پر لوگوں کا منہ توڑ جواب دے، ان کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دعا کریں ان کے لیے۔ گھروں میں پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، نمازیں ذکر اذکار کرنے والی ہیں، ان کو بھی فکر مند کریں کہ اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور اللہ رب العزت اسرائیلیوں کو اور ان کے جو حامی ہیں، اگر ان کی قسمت میں مقدر پہ ہدایت ہے تو اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اگر ہدایت نہیں تو ان کو چن چن کے تباہ و برباد کر دے۔ اللہ یہ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے اور پورے مجمع کی طرف سے حافظ الخالق صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ
ان کی اولاد اور ان کے رشتہ داروں کو تعزیت کہتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص صاحب صدمہ سے تعزیت کرتا ہے تو جتنا صاحب صدمہ کو اس صدمے پر صبر کرنے پر اجر مل رہا ہوتا ہے، تعزیت کہنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ میں نے اس فیروزہ کے اندر فرمان بردار اولادوں میں ایک جناب عبدالحمید مرحوم لودھی، ان کی اولاد کو دیکھا کہ والدین کی خدمت کی اخیر کی انہوں نے۔ انور شیخ خان لودھی کی اولاد کو دیکھا مرحوم کی، انہوں نے بھی اپنے والد کی خدمت کی اخیر کی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حافظ عبدالخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی اولادوں نے دن رات ان پہ اپنا خون اڈیلا ہے، دن رات خدمت کی، 18 سال وہ بستر کے اوپر رہے اور ان کی اولاد نے دل و جان کے ساتھ ان کی خدمت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسی سعادت مند اولادیں ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ ہم اس دعا کر لیں۔ اچھا